حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی چیز کو ایجاد کرے جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے تو وہ شخص مردود ہے، وہ چیز بھی مردود ہے، یعنی وہ چیز بھی باطل ہے اور جو اس کا ایجاد کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ شخص بھی درست راہ پر نہیں چل رہا۔ اب اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد پیدا ہوئی، اگر ہم اسے بدعت کہیں اور اس بدعت سے مراد بدعت سیئہ لیں یعنی بری بدعت، تو پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حضور کے زمانہ اقدس کے بعد پیدا ہوئیں، دین سمجھ کر کی جا رہی ہیں، وہ دین کا حصہ ہیں، ان میں تمام مسالک کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ہر بدعت رفع سنت کو مستلزم ہے، کہ جب بدعت آئے گی تو سنت مٹ جائے گی، یعنی جہاں سنت تھی وہاں سنت کو ختم کر کے بدعت آئی تو ظاہر بات ہے کہ اس کو بدعت کہیں گے، اور اگر وہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں شریعت نے منع نہیں کیا تو یہ اس کے جواز کی دلیل بن جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم پکی مسجد میں بیٹھے ہیں، اور کتنی ہی مساجد ہیں جو پکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تو یہ سیمنٹڈ مساجد نہیں ہوتی تھی، تو اب یہ مسجد ثواب سمجھ کے ہی بناتے ہیں پکی، اور پھر محراب بھی نہیں تھا، اب تو محراب بھی ہے، ہر مسجد میں محراب ہے، تو حضور کے زمانہ اقدس میں نہیں تھا۔ اب مسجد کو پکا کرنا، پھر اس میں قالین بچھانا، اس میں اے سی لگانا، یہ ساری چیزیں ثواب سمجھ کر رہے ہیں، تو پھر اگر وہی تعریف کی جائے کہ ہر وہ چیز جو حضور کے زمانہ اقدس کے بعد پیدا ہوئی اور وہ ثواب سمجھ کر کی جائے وہ بدعت ہے، تو پھر یہ بھی سب بدعت ہے، پھر یہ بھی بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بدعت وہ ہے جس سے سنت مٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کے خلفائے راشدین کا، اصحاب کا طریقہ جس سے ختم ہوتا ہو۔ ہاں کچھ چیزیں وہ ہیں جن پر شریعت نے گرفت نہیں فرمائی، سختی نہیں کی۔ آپ سے وہ پوچھے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ چشمہ لگا کر نماز ہو سکتی ہے؟ تو خود کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ آپ کا چشمہ تو یہ ناک کی اور ماتھے کی ہڈی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ لگا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس پر دلیل ڈھونڈنا شروع کریں گے قرآن سے دلیل، تو یہ تو نہیں ملے گی آپ کو۔ تو ہر چیز کی ایک نوعیت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ ہم ہر چیز قرآن سے ثابت کریں، تو پھر سب سے پہلے ہمیں پکی مسجد قرآن سے نکالنی پڑے گی۔ تو سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد پیدا ہوئی اور وہ سنت کے خلاف ہو وہ بدعت ہے، اس سے سنت مٹتی ہو تو وہ بدعت ہے۔